میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے، للہ رب العالمین، ساری نماز اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر یہ دوسرے اینگل سے بھی آپ سوچیں کہ مثلا درود شریف ہم پڑھتے ہیں، اس میں پہلے کیا ہے؟ اللہم صلی علی، اللہم کیا معنی ہوا اس کا؟ اے اللہ تو رحمت نازل فرما، تو سلامتیاں نازل فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دعا کس سے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ سے، اللہم صلی علی۔ ہم نے تو کہا کہ یہ نبی پاک کے لیے مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، جیسے پہلی تکبیر میں ہے وہی دوسری تکبیر میں بھی ہے، ہم وہی اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ رحمت نازل فرما، سلامتیاں برکتیں نازل فرما، یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری التجا ہو رہی ہے۔ اور تیسری جو ہم تکبیر کہتے ہیں اس میں بھی یہی بات ہے، اللہم اغفر لحینا، اللہم کہ یا اللہ تو اس میت کو معاف فرما، تو اس کے گناہوں کو بخش دے۔ دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگر امام صاحب کو صرف ترجمے پر بھی وہ نظر ہوتی تو کم سے کم وہ سوچتے کہ میں جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں ترجمہ بھی اس کے مطابق بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اصل میں کیا ہے کہ بعض چیزیں ہم بچپن میں یاد کرتے ہیں اور بعد میں وہی چلی آتی ہے، اس کو ہم نے دہرانے پڑھنے کی کوشش نہیں کی یا اس کو ہم بہتر اپنے امپرومنٹ کی کوشش نہیں کی۔ بعض چیزیں بعض اوقات بچپن میں بچوں کو یاد دلائی جاتی ہیں سہولت کے لیے، آسانی کے لیے۔ جس طرح ہر چیز میں ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دینی علم کے اندر بھی ترقی کی ضرورت ہے، دعاؤں میں بھی آگے جانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ چونکہ دین جو مسجد میں گاؤں میں بچپن میں سیکھے وہی دین ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ ماشاءاللہ پڑھنے کی ترقی کرنے کی اس میں کوشش نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچپن میں جو چیز جیسے پکائی گئی وہ اسی طرح سے چلی جاتی ہے، اس پر غور کرنے کی کم سے کم ہم نے کوشش نہیں کی۔ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے نیت کے نام پر، ورنہ اگر آدمی کم سے کم اس کو سمجھ بھی لے تو وہ سمجھے گا کہ میں نیت کیسے کروں۔ جنازے کے لیے آپ موجود ہیں، میت لائی گئی ہے سب کے سامنے، تو آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں کھڑے ہونا، یہ خود یہ ہے کہ آپ نیت کر لیجیے، کیونکہ آپ ارادہ کر کے تو یہاں تک پہنچے ہیں، ارادہ کر کے تو جنازے کے سامنے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب صرف آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنے کے لیے ٹھہرا ہوں، کس طریقے سے میں اللہ سے عرض کروں گا، فریاد کروں گا، یہ کس طریقے سے کروں گا۔ یہ ہے لین ملانا، یہ ہے نیت کرنا۔ اگر اس طریقے سے آدمی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اب میں اگر نیت کروں اس طرح کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہوں تو کیا میری ہاتھوں کی یہ حرکت اور یہ حرکت ہوگی نماز میں؟ اگر آپ اس کو موٹی ایک مثال میں سمجھیں کہ مثلا کوئی بڑے معزز آدمی سے میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی منسٹر ہے اس سے میں مل رہا ہوں، وہ ٹھہرا ہوا بات کر رہا ہے، میں اس کو اس طریقے سے اگر ہاتھ سے کھجلاتا رہوں، ادھر ادھر حرکت کرتا رہوں تو کیا وہ پسند کرے گا؟ کیا یہ ادب اور شائستگی کی علامت سمجھی جائے گی؟ حالانکہ بات تو میں منہ سے کر رہا ہوں، تو میری حرکتوں سے اس کو کیا تعلق ہے؟ مگر ایسے نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ آپ جس آدمی سے گفتگو کر رہے ہوں تمیز اور تہذیب کے ساتھ آپ گفتگو کریں، شائستگی کے ساتھ آپ گفتگو کریں، یہ اس کے آداب ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگوں کو ساری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اس سے ہم مانگ رہے ہیں اور ہمیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ہماری حرکت کیا ہو رہی ہے، تو پھر نیت کیا ہو رہی ہے؟ حضور قلبی کہاں چلے گی؟ اسی لیے حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب حضرت جبرائیل تشریف لائے انسانی روپ میں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھے، اور قریب بیٹھنے کے بعد اب ان کی جو ڈسکرپشن بتائی جا رہی ہے، جو شکل و صورت اور حیت تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک آدمی ایسا تھا جس کے کپڑے سفید تھے، جس کے اندر کوئی میل داغ دھبا کچھ نہیں تھا، اور دوسرے کالے بال، اور ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور اس کے اوپر سفر کی کوئی علامت بھی نہیں تھی۔ اب یہ بڑا عجیب ماجرا تھا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی قریوں میں، دیہات میں ایک گاؤں کا رہنے والا سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جب بستی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بھی مسجد میں جائے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، شناسا واقف ہوتے ہیں، اگر اجنبی آ گیا تو سب کو معلوم ہو جاتا ہے اس علاقے میں کہ یہ نیا آدمی آیا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اجنبی لگ رہا تھا،
کوئی اس کو جانتا نہیں تھا مدینہ منورہ کے اندر، مگر اس کے اوپر سفر کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ عجیب ماجرا ہے، اگر مسافر ہو تو کم سے کم سفر کی علامتیں، یعنی کپڑے وغیرہ، دھول، کوئی چیز ایسی نہیں، صاف ستھرا کی۔ وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کچھ سوالات شروع کیے۔ سوالات کیا تھے؟ کہا کہ ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا صدقت، یعنی آپ نے سچ کہا۔ اب صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کون پہنچا ہوا ہے بھائی کہ نبی سے پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر خاموشی سے قبول کرتے تھے۔ اب یہ صاحب تو پوچھ بھی رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر سوال کیا اسلام کے بارے میں بتاؤ، آپ نے اس کی بتائی تفصیل، کہا صدقت، سچ کہا آپ نے۔ پھر اس کے بعد میں مختلف سوالات کیے جس کا ہمارے اس موضوع سے تعلق ہے۔ اس میں ایک سوال کیا مل احسان، عمدہ اور اچھی عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھتے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں احسان۔ اچھی اور عمدہ عبادت یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اس سے فریاد کر رہا ہوں، اس تصور کے ساتھ ہے۔ یہ طریقہ بتایا گیا۔ خیر اس کے بعد یہ ہوا، وہ حدیث تو بڑی طویل ہے کہ اس کے بعد یہ وہ سارے سوالات کرنے کے بعد حضرت جبرائیل وہاں سے اٹھ گئے، تھوڑی دور گئے، حضرت عمر کو تشویش ہوئی، دیکھیں آخر ہے کون؟ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد گئے، کہیں غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی گلی میں مڑے یا کدھر گئے، ایسے نکلے اور غائب ہو گئے اچانک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پتہ ہے کون تھے وہ؟ کہا کہ نہیں معلوم کون تھے یہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ جو سوالات کر رہے تھے نا، دین سکھانے کے لیے، تاکہ تمہیں پتہ چلے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ جو سوالات کیے یہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تب ان کو وہ اسی لیے تو ان کی علامتیں جو ہے کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بعض اوقات آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں مگر جانتے بھی نہیں ہیں، کوئی عجیب سا چہرہ لگ رہا ہے کہ دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی جانے پہچانے ہیں مگر کون ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے، کہ ان کا نام بھی نہیں معلوم ہو رہا ہے، اس طرح کی جو کنفیوژن والی شکل